السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حاضر یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیسا آدمی ہے، نیز اس کے عقائد کیا ہے اور اس کی تقریر سننا کیسا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پیش کروں گا۔ اس کے بعد دارالافتاء والقضاء جامعہ بن نوریہ کراچی کا فتویٰ پیش کروں گا۔ پھر سب سے بعد میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کروں گا۔ آپ حضرات ان فتووں کو ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مکمل ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نیو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ ویڈیو سننے کے بعد دوسروں لوگوں تک بھی ضرور شیئر کر دے۔ دیکھیے دوستو، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جامعہ سے کسی نے سوال کیا۔ سوال: ڈاکٹر ذاکر نائک کیسا آدمی ہے، نیز اس کے عقائد بھی تحریر فرمائیے۔ جواب: دیکھیے دوستو، جامعہ کا کیا جواب آیا ہے۔ جواب: ڈاکٹر ذاکر نائک کو ادیان و مذاہب کے بارے میں کافی معلومات ہے اور تقابل ادیان کے موضوع پر مہارت بھی حاصل ہے، لہذا خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے ان کے بیانات سن سکتے ہیں، لیکن حدیث اور فقہ میں ان کی علمیت اس درجے کی نہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر شخص ہر علم میں کامل مہارت رکھتا ہو، اس لیے دینی مسائل کے بارے میں ان کی آراء کی کسی مستند عالم دین سے تحقیق کی جائے اور اس کے بعد عمل کیا جائے۔ مسلکی اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب غیر مقلد ہے فقط، واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن۔ اب آپ حضرات کے سامنے دارالافتاء والقضاء جامعہ بن نوریہ کراچی کا فتویٰ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کو بھی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، جامعہ سے کسی نے سوال کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا چاہیے یا نہیں، جبکہ میرا ایک دوست بولتا ہے کہ نہیں سننا چاہیے۔ کچھ علماء کرام نے منع فرمایا ہے، ذرا رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے دوستو، دارالافتاء والقضاء کا کیا جواب آیا ہے۔ الجواب: حامدا و مسلیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق اب تک جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ موصوف اسلام کی حقانیت سے متعلق غیر مسلموں میں جو بات چلاتے ہیں وہ متاثر کن اور مناسب انداز میں ہوتی ہے، اگرچہ یہ خود ایک آزاد خیال اور غیر شرعی لباس کا حامل ہے اور کسی مستند دینی ادارے سے فارغ التحصیل بھی نہیں ہے۔ البتہ شرعی احکام جیسے طلاق وغیرہ سے متعلق وہ جو جوابات دیتے ہیں وہ ان احکامات سے ناواقفیت پر مبنی اور تحقیق کی روح سے درست نہیں ہوتے، اس لیے ان کے بتائے ہوئے شرعی مسائل پر اس وقت تک عمل نہ کیا جائے جب تک کسی مستند عالم دین سے تصدیق کروا کر ان کا درست ہونا واضح نہ ہو جائے، ورنہ اس وقت تک اس سے احتراز لازم ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء جامعہ بن نوریہ کراچی۔ اب آپ حضرات کے سامنے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے دوستو، ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں کسی نے سوال کیا۔ سوال: دسمبر 2007 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید کے بارے میں اپنی رائے دی تھی، نیز اس نے یزید بن معاویہ کو دعا بھی دی تھی۔ میں بہت حیران ہوں اور بہت کشادہ ذہن ہوں۔ میں نے واقعے کے بارے میں صحیح اور حقیقی حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی مستند جواب نہیں پا سکا۔ میں کربلا کے حادثے سے بہت الجھن میں ہوں۔ کیا آپ حادثے کربلا کی صحیح حقیقت کو تفصیل سے بیان کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حق پر کون تھا؟ جواب: دیکھیے دوستو، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا کیا جواب آیا ہے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شیعوں نے یزید بن معاویہ کے بارے میں اور حادثہ کربلا کے بارے میں 3.5 لاکھ حدیثیں گڑھی ہیں۔ ہمارے لیے اسماء الرجال کی کسوٹی پر ان سب کی سندوں کا پرکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے اس مسئلے میں توقف اور خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر یہ چیزیں نہ تو عمل سے تعلق رکھتی ہے نہ ہی ان پر نجات کا مدار ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ امید ہے کہ محترم ناظرین آپ حضرات اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ حضرات کا اس ویڈیو کے متعلق کیا کہنا ہے کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔
چینل پر پہلی دفعہ آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔